سامل اپنے لبوں سے اس کے نقش کو معتبر کرتا کسی اور جہاں میں تھا۔ اپنی جسارتوں میں سے وہ کچھ ہی دیر میں نینا خان کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ اسے حد سے تجاوز کرتا دیکھ نینا اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالتی پل میں اسے دور کھڑی ہوتی رخ موڑ گئی۔ سامل خان کا جنون ہر بار ایسے ہی اس کے حواسوں پر چھاتا اسے پاگل کرتا تھا۔ آج بھی اس کی قربت سے ڈوبی وہ ہر بات بھول گئی تھی۔ سامل اس کا بکھرا حلیہ، بکھری سانسیں دیکھ دل و جان سے مسکرایا تھا۔ اپنے نام سے چھائی اس کے گالوں پر موجود لالی اس وقت بہت بھائی تھی۔ سامل خان کو یہ لڑکی کسی بھی وقت سامل کے دل کے تار چھیڑ سکتی تھی۔ اس کی سانسوں سے کھیلنا سامل خان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، پر اس کے نازک مزاجی پر رحم کھاتا اسے آرام سے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ نینا سامل خان محبت کی پہلی منزل پر ہی ہار مان لی۔ ابھی تو میری محبت کی ایک جھلک نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ سوچو جب میرا پورا تمہاری روح تک سفر کروں گا تمہارا نازک وجود کیسے اپنی سہمی سانسوں کو بچائے گا مجھ سے۔ سامل اسے رخ موڑے کھڑا دیکھ معنی خیزی سے بولا تھا۔ نینا نے اس کی بے باکی پر تب کر اسے دیکھا۔ سامل آپ بہت بے شرم ہیں۔ وہ لجائی سے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی کپکپاتی آواز پر سامل کہہ لگا اٹھا۔ نینا کی معصومیت دل لبانے کے سارے ہنر سے آشنا تھی۔ چلو اب آ ہی گئی ہو تو اپنے سر کے سائیں کے لیے کچھ بنا دو، کل سے بھوکا ہوں۔ سامل بھی ذرا شوخی سے اسے ریلیکس کرنے کو بات بڑھاتے ہوئے بولا تو نینا بنا جواب دیے جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر تک کے بعد اسے کچن اور سوپ بنانے کا سارا سامان ڈھونڈ چکی تھی۔ وہ جلدی ہاتھ چلاتی سامل کے لیے سوپ تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کی محنت کے بعد اس نے سوپ تیار کر کے ٹرے میں رکھا اور روم کی جانب بڑھ گئی۔ نینا روم میں آئی تو اس کی نظر فریش سے سامل پر پڑی، جس نے شاید ابھی شاور لیا تھا۔ وہ ٹرے سائڈ پر رکھتی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے گھورنے لگی۔ یہ اتنے شوخے کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ہاں، کیوں شاور لیا آپ نے اتنی رات کو، جانتے ہوئے بھی کہ کتنا تیز بخار ہے؟ یا یہ سب صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ سامل وہ لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے جرح پر اتر آئی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس کا یہ روپ دیکھ سامل کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ کب سے وہ اپنی شیرنی کو مس کر رہا تھا۔ سامل تولیے سے بال رگڑتے نینا کی طرف قدم پیشی کرنے لگا، جو آنکھیں چھوٹی کیے اس سے حساب کتاب پر اتری ہوئی تھی۔ میری شیرنی بہت لو فیل کر رہا تھا، اور پھر تمہاری جیسی توپ کے سامنے کوئی بخار بلا کیسے ٹک سکتا ہے؟ سامل کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت پر وہ خفگی سے اپنے لائے سوپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ سامل ہلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں ریڈی ہوتا اس کے قریب آ بیٹھا، جو خفا سی منہ پھیلائے سوپ کی ٹرے اس کی گود میں رکھتی وہاں سے جانے لگی۔ سامل کا مانو دل ہی بند ہونے کو تھا۔ نینا خان تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ تم سے گستاخیاں کرنے کا پورا حق ہے مجھے، اور تمہیں خفا ہونے پر منانے کا بھی حق محفوظ رکھتا ہوں، اس لیے فوراً واپس آؤ۔ سامل کی آواز سرد سی۔ نینا اس ضدی شخص سے کبھی نہیں جیت سکتی تھی، اس لیے اس سے ذرا فاصلہ بنائے بیڈ پر بیٹھی اور سوپ پلانے لگی۔ سامل کی نظریں مسلسل نینا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دل و جان میں سمائی یہ پری زاد اس کی زندگی کا اثاثہ تھی۔ سامل ابھی اس کے نقوش کے زیر و بم میں الجھا ہوا تھا۔ نینا کی بھیگی آواز نے اس پر چھائے فصوں کو توڑا تھا۔ سامل آپ نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ کیوں مجھے اس اذیت میں اکیلا تپتے صحرا میں چھوڑ گئے؟ کیا میری محبت اتنی بے معنی تھی آپ کے لیے؟ سامل کو دوائی دے کر اس کے قریب نیم دراز ہوتی اپنے دل کی بات کو زبان دے گئی۔ لفظوں میں جھلکتا کرب تھا۔ سامل نے آنکھیں میچتے ہونٹ پر قابو کیے، اپنے سینے سے لگی نینا خان کو دیکھا۔ مجھے سچ اور صرف سچ جاننا ہے، نینا کا انداز کتھن تھا۔ اس کے دو بدو سوالوں پر سامل گہرا سانس بھرتا اسے حقیقت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نینا میں جو تمہیں بتاؤں گا یاد رکھنا، پورے تحمل سے میری بات سنو گی، اوکے؟ سامل اٹھ کر بیٹھتا نینا خان کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیتے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ نینا زور و شور سے اس کی بات پر سر ہلانے لگی۔ خان حویلی میں کوئی ہے جو ہماری بربادی کا سبب ہے۔ ہمارے بابا کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ حق کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے بابا کو قتل کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی
قباحت نہیں کہ وہ ہمارے لیے کافی قابل احترام ٹھہرے ہیں، لیکن انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا، ہمارے لیے موت کے دروازے وا کیے۔ ہاں، نویلی میں 2 بھائیوں کے علاوہ بھی کوئی کال کوٹھری میں آباد تھا، جسے سالوں پہلے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹنی پڑی تھی، پر مکافات عمل سامنے آنا ہوتا ہے۔ تو ہاں نویلی کیسے بچ پاتے؟ تمہارے بابا کی تمہارے علاوہ بھی ایک اور اولاد ہے۔ میری اور شان بھائی کے بعد حویلی کا ایک اور وارث ہے، جو ادا سائیں چچا سائیں کی ناجائز اولاد ہے۔ ان کی ماں کو حویلی میں قید کیا گیا تھا۔ دادا سائیں نے ان کے نکاح پر رضامندی نہ دیتے ان کو کال کوٹھری کی سزا سنائی۔ چچا جان نے بھی اپنا مطلب پورا کرتے ان سے سارے تعلق ختم کر لیے۔ وہ آئے دن ہاں نویلی میں ظلم و تعب کا نشانہ بنتی اور ان کی سسکیاں اس کوٹھڑی میں دم توڑ جاتی۔ ایک دن کسی ملازمہ کی مدد سے وہ بھاگ نکلی۔ جب وہ گھر سے نکلی تو انہیں اپنے اندر نئی تبدیلی کا احساس ہوا۔